رضا اس کے اندر نا دلچسپ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کلنٹن کے زمانے سے جب ایک جھکاؤ ہوا بھارت کا امریکہ کی طرف، تو اس کے بعد سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں بڑھاوا ہوا. اب تو ایک اسٹریٹجک ان کی جو ہے وہ پارٹنرشپ بھی ہے. تو اس میں جو پاکستان کے حوالے سے بھارت کی جو حکمت عملی رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان پر الزام لگانا ہے، اور دوسری طرف جو بین الاقوامی جو سفارتکاری ہے اس میں چونکہ امریکہ کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، تو پھر امریکہ کے جو باقی حلیف ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ سب اپنا وزن جو ہے وہ بھارت کے پیچھے ڈالیں گے. اس دفعہ بھی بھارت کی یہی کوشش تھی، لیکن اس دفعہ اس میں بھارت کو ناکامی اس حوالے سے ہوئی کہ جہاں تک تو حملے کا تعلق تھا اس کی لوگوں نے مذمت کی، اس کی تو چین نے بھی مذمت کی، اس کی تو ہم نے بھی مذمت کی جن کے اوپر الزام تھوپا جا رہا تھا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں گئی. اور یہ ایک اہم چیز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے ایک تو جو الزام لگایا اس کے ثبوت نہیں لا سکا. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی وزارت خارجہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں سارے سفارتکار تھے، ان کو بلایا ہوا تھا. اس کے بعد جو کہانی آئی جو کہ امریکی اخباروں میں بھی آئی، نیو یارک ٹائمز میں بھی آئی، وہ یہی تھی کہ سفارتکاروں نے کہا کہ جی ہمیں ابھی تک کوئی ایسا ثبوت جو ہے ہمارے سامنے نہیں لایا گیا کہ جس میں اس حملے کا ریاست پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نکلتا ہو. اچھا، اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے مختلف جو بھارتی اسکالرز بھی ہیں یا جو ڈائسپورا میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک نقطے کو بار بار آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دلی نے یہ حکمت عملی استعمال کی ہے اب کہ بات ثبوت کی نہیں ہوگی، بات یہ ہوگی کہ حملہ ہوگا تو یہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا. یعنی اس میں اب ثبوت کا معاملہ جو ہے وہ بیچ میں سے نکال دیا گیا. اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حملے کے کوئی ثبوت یا شواہد نہیں تھے جن کا تعلق جوڑا جا سکتا پاکستان کے ساتھ. اسی حوالے سے ایک اور بات یہ کرتے ہیں کہ جی پہلے چونکہ ہم نے پاکستان کو ثبوت دیے اور پاکستان نے کوئی اس پہ کارروائی نہیں کی، اس میں مبئی کے حوالے سے یہ خاص طور پہ بات کرتے ہیں، اس لیے اب اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی حوالے سے. تو اس دفعہ جو ہے سفارتی سطح کے اوپر ان کو وہ حمایت نہیں ملی. اور اگر آپ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب، ان کی آپ باڈی لینگویج بھی دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا واضح طور پہ کہ وہ اس وقت کوئی اتنے زیادہ خوش آدمی نہیں ہے. وہ از ناٹ اے ہیپی پرسن. ان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے اعجاز، وہ لوگ کہہ رہے ہیں تنقید ہو رہی ہے، کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. میں کل ہی کوئی بات کر رہا تھا، ظاہر ہے میں تو ایک اس کے بارے میں اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں، لیکن اس دفعہ جس قسم کی مار پڑی ہے سفارتی سطح کے اوپر، تو ہو سکتا ہے کہ جے شنکر صاحب کے دن جو ہے اس جاب میں وہ اتنے زیادہ نہ رہ گئے، یہ بھی ممکن ہے. ابھی اب ٹرمپ صاحب کا یہ ہے کہ وہ اس سارے معاملے سے بہت محظوظ ہو رہے ہیں، اور اگر آپ ان کے بیانات سنیں نا تو وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ جو ہے نا اس کو کوئی، یعنی ایک طرف سنجیدگی سے بھی لے رہے ہیں، مزے بھی لے رہے ہیں، دوسری طرف مزے بھی لے رہے ہیں، وہ جسے ہم کہتے ہیں مخول بھی کر رہے ہیں. اب اچھا، اب اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے اس کو کہاں تک آگے لے کے جاتے ہیں. مجھ سے ٹی آر ٹی نے پوچھا تھا، میں نے ان کو کہا، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کہ ٹرمپ صاحب کے پاس جو اب تک ہم نے دیکھا ہے عام طور پہ اتنی بینڈ وڈتھ نہیں ہے. وہ ایک ایشو سے دوسرے ایشو کے اوپر جو ہے وہ ہاپ کرتے ہیں، اور اس میں اگر اس معاملے میں وہ سنجیدہ ہیں تو پھر ان کو اس حوالے سے کسی فریم ورک کا اعلان کرنا پڑے گا. یعنی جیسے کہ ایکس وائی زیڈ جو ہے اس کو ہے وہ این وائی
جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا بن جائے، جس طرح وٹکاف، اسٹیو وٹکاف، اور یہ کہ وہ ہے اور وہ دونوں اطراف سے جو ہے گفتگو کرے گا اور دونوں اطراف کو جو ہے پھر اکٹھا کرے گا. تو اگر تو اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا گیا تو پھر یہ بھارت کے لیے مزید ناکامی اس حوالے سے ہوگی کہ بھارت نے تو ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ جی ہم تو صرف دو طرفہ بات کریں گے، اور یہ جو حکومت ہے اس نے تو یہ کہا کہ ہم صرف یک طرفہ کارروائی کریں گے، ہم دو طرفہ بھی کوئی بات چیت نہیں کریں گے. یعنی ابھی بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم تو صرف دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں گے اور پاکستان آکوپائڈ کشمیر یعنی آزاد جموں اور کشمیر جو ہے ہمارا، ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. اب مطلب یہ پوسچرنگ بھی ہو سکتی ہے جی 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 ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسیز کے لیے. ظاہر ہے وہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ طیارہ گر بھی گیا، پائلٹ بھی ہمارے پاس آ گیا، پھر بھی مودی صاحب الیکشن جیت گئے. اس دفعہ دیکھتے ہیں بہار میں کیا ہوتا ہے. تو اب وہ سارے اسکالرز جو ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں اور وہ اب پوری ایک جو ہے نا وہ گفتگو، ایک کانورسیشن بن رہی ہے کہ جی کس طریقے سے جو ہے وہ بھارت کی حکمت عملی ہے. اور بھارت جو ہے یہ میں آپ کو لیٹ می جسٹ read out something to you from a recent article which has been written by two of the scholars. یہ نیشنل انٹرسٹ میں آیا ہے، پوسٹ سندور a new reality for India and Pakistan، اور یہ یوگیش جوشی اور ہرش پنت ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں نیو ڈیلیز perceptions of gains are different. India believes it has finally avenged not only the recent terror attack but also past acts. India struck Pakistan harder, bigger, deeper, demonstrating military superiority and technological precision. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک بیانیہ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کس حد تک تعلق ہے اس کو بھی ہم پرکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ایک کانٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کانٹیسٹ میں جو ہے وہ دونوں اطراف کی اسٹرینگس بھی سامنے آتی ہیں، ویکنیسز بھی سامنے آتی ہیں. اس کو آپ نے بیٹھ کے سنجیدگی سے اس کا تجزیہ کرنا ہوگا. اور یہ چونکہ دو اسکالرز ہیں اس لیے میری ان سے توقع یہ تھی کہ یہ اس کا سنجیدگی سے تجزیہ کریں گے اور اس قسم کی جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں جو کہ بھارتی حکومت کے ٹاکنگ پوائنٹس ہیں وہ نہیں اپنے مضمون میں ڈالیں گے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہی ٹاکنگ پوائنٹس آ رہے ہیں، بھارتی حکومت کے ٹاکنگ پوائنٹس آ رہے ہیں. تو اینی وے ٹو ریکیپ کہ ٹرمپ صاحب نے اس کا بہت ذکر کیا. بھارت جو ہے وہ بہت اس حوالے سے بے چین ہے، مضطرب ہے کہ یہ کیوں بات جو ہے وہ دو طرفہ سے ہم تو دو طرفہ کے چکر سے بھی نکل گئے تھے، تو اب دو طرفہ چھوڑ کے یہ اب کوئی سہ طرفہ بات ہو رہی ہے. تو وہ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے اس معاملے کو آگے کس حد تک لے کے چلیں گے. اور اگر وہ کوئی انوائے ڈپیوٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہی از ویری سیریس اباؤٹ